حضرت امیر معاویہ کا ذکر بھی ضرور کیا کریں، نبی کی باقی بیٹیوں کا بھی ذکر کریں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ذکر خوب کریں، تاکہ کسی کو دوبارہ اس سے استدلال کرنے کا موقع ہی نہ ہو۔ اب اگلی بات کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جب آیت تطہیر نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جب آیت تطہیر نازل ہوئی تو نبی نے علی کو لیا، فاطمہ کو لیا، حسن کو لیا، حسین کو لیا، اور ان کو لے کے ان پہ چادر ڈالی، اور چادر ڈال کے کہا ہاؤلائی اہل بیتی فطہرہن، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، انہیں پاک کر دے۔ اگر نبی کی اور بیٹیاں بھی ہوتی، نبی انہیں بھی لے کے آتے، ان پہ چادر ڈال کے بھی کہتے، جب نبی باقیوں کو لے کے نہیں آئے، اکیلی فاطمہ پہ چادر ڈال کے یہ کہا ہے، اس سے پتہ چلا حقیقی بیٹی ایک ہے۔ توجہ ہے سب کی؟ یہ کہنا ایک بیٹی کے ثابت کرنے کے لیے یہ بھی غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان آیات کا سباق ما قبل اور سیاق ما بعد بتاتا ہے کہ یہ آیت تطہیر جو نازل ہوئی یہ نبی کی بیٹیوں کے لیے نہیں بلکہ بیویوں کے لیے نازل ہوئی، بیٹیوں کے لیے نہیں بلکہ بیویوں کے لیے نازل ہوئی۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ پیچھے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، پیچھے سیغے سارے مؤنث کے ہیں، من یقنط من کن، من کم نہیں من کن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتیہ نہیں نؤتیہا اجرہو نہیں اجرہا مرتین۔ تو یہ سارے کے سارے سیغے اور الفاظ وذکرن ما یتلی فی بیوتی کن، بیوت جمع ہے، کنہ پھر جمع ہے۔ فاطمہ تو اکیلی تھی، فاطمہ کا ایک گھر تھا یا بیوت تھے؟ بولو، فاطمہ کا بیت تھا یا بیوت تھے؟ بیوت کن کے تھے؟ نبی کی بیویوں کے۔ پتہ یہ چلا یہ بیٹی کے لیے آئی ہی نہیں، آئی ہی بیویوں کے لیے، یہ آئی ہی بیویوں کے لیے ہے، کیونکہ بیٹی کا بیت تھا۔ بیوت کن کے تھے؟ ازواج مطہرات کے، فی بیوت کنہ۔ اور آیت تطہیر بھی یا تو آدمی پوری پڑھے، لیکن پوری پڑھے تو راز کھلے، اس لیے بس درمیان سے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور دلیل کیا پکڑتے ہیں؟ یطہرکم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم، کم ضمیر مذکر کی ہے، عنکم الرجس ویطہرکم، یہ کم ضمیر مذکر کی ہے۔ حضرت علی مذکر ہیں، حسن مذکر ہیں، حسین مذکر ہیں، اور عائشہ، حفصہ، زینب، ام حبیبہ تو مؤنث ہیں، لہٰذا یہ ان کے لیے آئی ہے، ان کے لیے نہیں۔ تو پھر کیا میں پوچھ سکتا ہوں پھر فاطمہ کو درمیان میں کیوں لاتے ہو؟ وہ تو مؤنث ہے۔ پھر فاطمہ کو درمیان میں کیوں لاتے ہو؟ وہ مؤنث ہے۔ اس کا جو حل میں پیش کرنے لگا ہوں اس کے علاوہ اس کا حل ہے ہی کوئی نہیں۔ لفظ اہل بیت لغوی طور پہ مذکر، اور اس کا مصداق ازواج مطہرات ہے جو مؤنث ہے، اس لیے پیچھے سیغے مؤنث کے مصداق کے اعتبار سے ہیں۔ اور عنکم الرجس ویطہرکم میں مذکر کی ضمیریں لفظ اہل بیت کے اعتبار سے ہیں جو لغوی طور پہ مذکر ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں۔ تو یہ آئی ہے نبی کی بیویوں کے لیے یہ آیات، نہ کہ نبی کی بیٹیوں۔ پھر ایک بات اور کہتا ہوں، اگر حضرت فاطمہ، علی، حسن، حسین اس آیت تطہیر کے جو مصداق تھے ان میں شامل ہوتے تو نبیوں نے چادر ڈال کے دعا کرتے کہ انہیں بھی داخل کر دے۔ بھائی داخل کسے کیا جاتا ہے؟ جو خارج ہو۔ داخل کو داخل کرنا تو تحصیل حاصل ہے۔ تو نبی نے ان پہ چادر ڈال کے کہا انہیں بھی داخل کر دے، یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، انہیں بھی پاک کر دے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ اہل بیت میں حقیقتاً نہیں تھے، اعزازاً آئے ہیں۔ نبی چادر ڈال کے لائے ہیں، اور جو داخل تھے امام طبرانی رحمہ اللہ نے اپنے موجم میں لکھا ہے، روایت نقل کی کہ حضرت ام سلمہ نے آیت کے اترنے کے بعد کہا اے اللہ کے رسول مجھے بھی انہی میں شامل کر لیجئے۔ حضور نے فرمایا اِنَّا کی عَلَى الْخَيْرِ، وہ تو پہلے ہی بھلائی پہ ہے، اِنَّا کی مِنْ ہُنَّا
تو پہلے ہی نہیں میں سے ہے۔ جو شامل تھی اس کی درخواست کے باوجود محبوب نے اسے شامل نہ کر کے یہ بتا دیا کہ داخل اسے کیا جاتا ہے جو خارج ہو، اور جو داخل ہو اسے داخل نہیں کیا جاتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ انہیں داخل کیا گیا۔ اور ایک بات اور کہتا ہوں، آیت یہ پڑھی جائے انما یرید اللہ، اور بیان افراد اربع کا ہو تو یہ خیانت ہے، وہ بھی اہل بیت ہیں، لیکن ان کا اہل بیت ہونا یہ مسلم کی روایت سے ثابت ہے، یہ مسلم کی روایت سے، اور ازواج مطہرات کا اہل بیت ہونا یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ اب وہ بھی اہل بیت ہیں، لیکن ان کو اہل بیت بیان کرنے کے لیے مسلم کی روایت پڑھنی چاہیے۔ روایت ازواج مطہرات والی ہو، ذکر حضرت علی، حسن، حسین اور فاطمہ کا ہو، اس سے بڑی قرآن سے خیانت ہے۔ تو یہ کہنا کہ ایک کو لے کے آئے باقیوں کو نہیں، اس سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ بیٹی ایک تھی، کیونکہ یہ بیٹیوں کے لیے آئی ہی کب ہے؟ بیٹیوں کے لیے تو آئی ہی نہیں، یہ تو آئی ہی نبی کی بیویوں کے لیے ہے۔ تو ایک یہ بھی اگر کوئی کہے تو یہ بھی سراسر غلط ہے۔ بہرحال یہ چند دلائل، اور جو ایک پہ دلائل تھے ان کا رد میں نے آپ کے سامنے بغیر تنقید کے معلوماتی نقطہ نظر سے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب آگے چلیے، حضرت فاطمہ کی زندگی 28 یا 29 برس پہ مشتمل، 28 یا 29 برس پہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی ہیں۔ کثرت پیار کی وجہ بھی میں نے عرض کر دی۔ جب ان کی شادی کا مرحلہ آیا سن 2 ہجری میں مدینہ طیبہ کی سرزمین پہ، تو حضرت علی کو ان کا رشتہ مانگنے کا مشورہ ابو بکر و عمر نے دیا۔ جب نبی نے پوچھا سامان پاس کیا ہے؟ جی زرہ اور گھوڑا۔ اچھا گھوڑا مجاہد کی زینت ہوتا ہے، زرہ فروخت کر کے آؤ تاکہ حضرت فاطمہ کے لیے خوشبو خریدی جائے، ان کا مہر مقرر کیا جائے۔ یہ زرہ بیچنے کے لیے گئے تو 400 درہم کی زرہ خریدنے والا بھی عثمان تھا، پیسوں کے ساتھ زرہ ہدیہ کے طور پہ دینے والا بھی عثمان تھا۔ اور جب نکاح ہونے لگا گواہ بھی ابو بکر و عمر تھے۔ اگر یہ صحیح نہ ہوتے، مسلم نہ ہوتے، تو کافر مسلمان کے نکاح کا گواہ نہیں بن سکتا۔ پھر علی اور فاطمہ کا نکاح مشکوک ہو جاتا ہے۔ جب علی اور فاطمہ کا نکاح مشکوک ہو گیا تو پھر خاندان سادات بھی مشکوک ہونے سے بچ نہیں سکتا۔ خاندان سادات کو شک سے بچانے کا راستہ ابو بکر و عمر کے ایمان پہ قربان ہونا ہے، ان کے ایمان کو تسلیم کرنا ہے۔ اور پھر حضرت فاطمہ بڑی دھج سے رہی، انہوں نے قناعت کی زندگی بسر کی، صابرہ رہی، متنفلہ رہی، متہجدہ رہی، باپردہ رہی۔ اب اس کے واقعات ذکر نہیں کرتا، بڑے واقعات ہیں۔ بڑی ذہانت سے رہی، ادب و احترام سے رہی، رہتی بھی کیوں نہ۔ مصطفیٰ نے ایک مرتبہ بلا کے، مسلم شریف میں روایت آتی ہے، حضرت نبی کریم نے فرمایا فاطمہ جس سے میں محبت کرتا ہوں کیا تو اس سے محبت نہیں کرتی؟ فرمایا اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ فرمایا بس عائشہ سے مجھے بڑی محبت، عائشہ سے مجھے بڑی محبت ہے، تو بھی عائشہ کو محبوب رکھنا، تاکید فرمائی نبی نے۔ اور حضرت فاطمہ کا ایک دلچسپی کا واقعہ میں عرض کر کے بات آخری الفاظ کی طرف بڑھانا چاہتا ہوں۔ حضرت فاطمہ چونکہ حضرت خدیجہ کے وطن سے تھی، حضرت ابراہیم صرف ماریہ قبطیہ کے وطن سے تھے، باقی نبی کی 6 اولادیں یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے وطن سے تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا، نبی کریم کے باقی حرم بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عائشہ سمیت حضرت فاطمہ کام کرتی پھر رہی تھی پاس سے۔ ایک نبی کی بیوی نے کہا اچھا ہر بیوی نبی کی اپنی کوئی نہ کوئی خصوصیت ایسی صفت بتائے یوجد فیہا بلا یوجد فی غیرہا، جو اسی میں پائی جائے اس کے علاوہ میں نہ پائی جائے۔ کسی نے اپنی کوئی خصوصیت ذکر کی، کسی نے کوئی، سب سے آخر میں حضرت عائشہ بیٹھی تھی۔ جب حضرت عائشہ کی باری آئی وہ کہنے لگے میری خصوصیت یہ ہے جب تم مصطفیٰ کے نکاح میں آئی تم ساری یا تو مطلقہ تھی یا بیوہ تھی، لیکن جب میں اپنے نبی کے نکاح میں تو میں کنواری تھی۔ یہ بات جب حضرت فاطمہ کے کانوں میں پڑی، حضرت فاطمہ آ کے ہاتھ باندھ کے کہنے لگی اماں جان میری ماں خدیجہ اس وقت یہاں موجود نہیں ہے دنیا میں، اگر ہوتی وہ بھی اپنے بارے میں کچھ کہتی، اگر اجازت ہو تو میں اپنی ماں کے بارے میں کچھ کہہ دوں، اجازت ہو
تو میں اپنی ماں کے بارے میں کچھ کہہ دوں؟ جب یہ بات حضرت فاطمہ نے کہی، ازواج کہنے لگی 2 خامدوں سے بیوہ تھی، بوڑھی تھی، 40 برس کی تھی، مصطفیٰ کے نکاح میں آئی، کیا خصوصیت ہوگی اس کی؟ اچھا کہہ تو کیا کہنا چاہتی ہے؟ حضرت فاطمہ نے حضرت عائشہ کو خطاب کیا، کہنے لگی امی جان تو یہ کہتی ہے کہ جب تو مصطفیٰ کے نکاح میں آئی تو کنواری تھی، لیکن میری ماں خدیجہ کی خصوصیت یہ ہے کہ جب وہ مصطفیٰ کے نکاح میں آئی اس وقت میرا مصطفیٰ کنوارا تھا، جب وہ میرے نبی کے نکاح میں آئی اس وقت میرا نبی کنوارا تھا۔ بلاخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ نبی کے جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ خلافت تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانہ خلافت میں حضرت فاطمہ حضرت ابو بکر کے پاس آئی، آ کے کہنے لگی وہ مالک ہے جس سے ہمیں نبی کے دور میں حصہ ملتا تھا، وہ اموال بنی نذیر، وہ باغ فدق جس سے نبی کے دور میں ہمیں حصہ ملتا تھا، لیکن وہ حصہ نبی کے دور میں توریث کے طور پہ نہیں ملتا تھا، وراثت کے طور پہ نہیں۔ اب جو نبی کے دور میں ملتا تھا وہ حصہ توریث اور وراثت کے طور پہ ہمیں دے دیا جائے، وہ زمین ہمارے نام منتقل کر دی جائے۔ یہ بات حضرت فاطمہ الزہرا نے کہی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا فاطمہ مجھے اپنے قرابت والوں سے نبی کے قرابت والے زیادہ عزیز ہیں، جس طرح نبی کے دور میں ملتا رہا صدیق کے دور میں بھی ملتا رہے گا، کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور ہوا بھی ایسے، ابو بکر عمر عثمان کے دور میں یہ حصے اسی طرح ملتے رہے اور حضرت علی کو ان پہ یہ حصے سونپے گئے، علی خود دیا کرتے تھے، یہ بھی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ لیکن صدیق اکبر نے کہا فاطمہ جو کام نبی نے کیا اسے صدیق چھوڑ نہیں سکتا، اور جو نبی نے نہیں کیا اسے کر نہیں سکتا، جو نبی نے نہیں کیا اسے کر نہیں سکتا۔ نبی نے توریث کے طور پہ یہ نہیں دیا، ویسے دیا ہے، میں بھی ویسے دوں گا، توریث کے طور پہ نہیں دوں گا، کیونکہ میں نے نبی کا فرمان سنا۔ حضور نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جماعت جو ہیں، لا نورث درہما ولا دینارا، ہم درہم و دینار کے وارث نہیں بناتے، ما ترکنا فہو صدقۃ، جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یہ بات حضرت فاطمہ نے سنی تو خاموش ہو گئی، اس کے بعد مطالبہ نہیں کیا۔ یہاں ایک نکتہ عرض کرنے لگا ہوں، توجہ۔ حضرت فاطمہ نے ایک تو یہ مطالبہ یا اس وجہ سے کیا ہوگا کہ انہیں پہلے پتہ نہیں ہوگا کہ نبی کی وراثت مال میں جاری نہیں ہوتی، بلکہ علم میں، عمل میں، اخلاص میں جاری ہوتی ہے، یا تو پتہ نہیں تھا۔ اگر پتہ تھا پھر بھی مطالبہ کیا تو اس کی حکمت یہ ہوگی تاکہ فاطمہ کو پتہ تھا لیکن پھر بھی مطالبہ کیا تاکہ میں مطالبہ کر کے صحیح جواب لے کے اپنے خاندان کے باقی افراد کو دے دوں، میرے بعد کسی اور کو جھگڑا کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں، یا تو اس وجہ سے۔ اور پھر حضرت ابو بکر نے جب تسلی بخش جواب دے دیا پھر حضرت فاطمہ خاموش ہو گئی۔ اب یہ حضرت فاطمہ کی خاموشی اطمینان کی وجہ سے، حضرت فاطمہ کی خاموشی اطمینان کی وجہ سے تھی، لیکن کچھ نادانوں نے اسے ناراضگی پہ محمول کیا، حالانکہ یہ ناراضگی نہیں تھی، یہ اطمینان کی وجہ سے تھی۔ وہ ان کے جواب سے مطمئن ہو کے خاموش ہو گئی، ان کے پاس اور دلیل نہیں تھی، پھر چلو مان لیا بشری تقاضوں کے تحت، طبی رجحانات کی بنا پہ حضرت ابو بکر سے ناراض بھی ہو گئی ہوں تو حضرت علی سے بھی تو بشری تقاضوں کے تحت ناراض ہوئی ہے۔ اور اس قسم کے 4 واقعات تاریخ سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں، تو بشری تقاضے ہو جانا بھی کوئی بڑی بات نہیں، جبکہ حضرت فاطمہ حضرت ابو بکر سے راضی ہو کے دنیا سے گئی ہے۔ پھر ایک بات اور کرتا ہوں، باغ فدق جو اموال فہ میں سے اموال بنی نذیر وہ مصطفیٰ نے حضرت فاطمہ کو نہیں دی، اگرچہ فاطمہ نے سوال بھی کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف میں لکھا ہے، اور سید نور الحسن شاہ بخاری نے نبی و صدیق میں بھی نقل کیا ہے، حضرت فاطمہ نے مصطفیٰ سے عرض کیا، روایت ہے ان فاطمہ سألتہ ان یجعلھا لھا، حضرت فاطمہ نے عرض کیا اللہ کے رسول جس زمین کا حصہ ہمیں ملتا ہے آپ کی زندگی میں وہ آپ میرے نام لگوا دیجئے۔ روایت میں آتا ہے فابا، اللہ کے رسول نے انکار کر دیا۔ جب رسول اللہ نے انکار کیا نہیں دیا تو صدیق اس عمل میں رسول اللہ کی مخالفت کر کیسے سکتا؟ حضرت ابو بکر نے جو بھی کیا وہ عین حق ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ بلکہ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے
تفسیر کبیر میں اس کو اجماعی مسئلہ کہا ہے کہ حضرت ابو بکر نے جو فیصلہ کیا تمام صحابہ اس پہ خاموش ہو گئے، تو ابو بکر کے اس عمل پہ صحابہ کا اجماع تھا۔ یہی وجہ ہے کسی صحابی نے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی، خود حضرت علی المرتضیٰ اور اکابر بنی ہاشم نے اس پہ اعتماد کیا اور اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی۔ پھر چوتھے نمبر پہ چلو پہلوں نے اگر ناجائز ہوتا انہوں نے نہیں دیا، تو پھر چوتھے نمبر پہ علی بھی خلیفہ بنے کہ نہیں بنے؟ بولو، حضرت علی بھی خلیفہ بنے کہ نہیں بنے؟ تو پھر حضرت علی اپنے زمانے خلافت میں تو وہ دیتے، اگرچہ فاطمہ نہیں تھی، اولاد فاطمہ تو تھی، اور وراثت تو اولاد، پھر آگے اولاد، پھر آگے اولاد، اولاد در اولاد منتقل ہوتی ہے۔ اگرچہ فاطمہ نہیں تھی، حضرت حسن بھی تھے، حسین بھی تھے، اور حضرت فاطمہ کی بیٹیاں بھی تھیں، لیکن انہیں حضرت علی المرتضیٰ نے نہیں دیا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کے اس عمل کی عملی تائید۔ پھر حضرت حسن نے بھی اپنے 6 ماہی زمانے خلافت میں نہیں دیا، توریث کے طور پہ نہیں لیا۔ یہ بھی ابو بکر صدیق کے اس عمل پہ مہر تصدیق تھی اور اس کی عملی تائید تھی۔ لیکن بڑے افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے، حضرت علی نے ملک اولاد کو نہیں دیا۔ حضرت حسن جو اولاد فاطمہ سے تھے وہ خود تخت خلافت پہ متمکن ہوئے، انہوں نے بھی نہیں لیا۔ پھر ابو بکر پہ اعتراض کیا معنی دار ہے؟ اس کا کیا معنی ہے؟ جب علی کے ہاتھ میں خلافت رہی، حسن کے ہاتھ میں خلافت رہی، اگر یہ توریث کے طور پہ حضرت فاطمہ کا حق ہوتا تو وہ حضرت فاطمہ کی اولاد کو علی دیتے۔ اولاد خود خلافت پہ متمکن ہے، اولاد خود اپنے کھاتے ڈال لیتی۔ جب اولاد نے بھی نہیں ڈالا تو پتہ یہ چلا وہ بھی صدیق کے پیچھے، وہ بھی صدیق کے پیچھے ہے۔ اور ایک بات یہ بھی توجہ، نقطے کی باتیں عرض کرنے لگا ہوں، علامہ صاحب تشریف لے آئے ہیں، چند لمحوں میں آخری لمحات ہے، توجہ کیجیے۔ سوال یہ ہے، نبی کی وراثت مال میں جاری کیوں نہیں؟ توجہ، نبی کی وراثت مال میں جاری نہیں ہوتی، علم میں جاری ہوتی ہے، عمل میں جاری ہوتی ہے، اخلاص میں جاری ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر نبی کی وراثت مال میں بھی جاری ہوتی تو انبیاء اور امراء میں فرق باقی نہ رہتا۔ اگر نبی کی وراثت مال میں جاری ہوتی تو انبیاء اور امراء کا فرق ہوتا۔ دوسری وجہ، اگر نبی کی وراثت مال میں جاری ہوتی تو یہ نبی کے توکل کے خلاف تھا، کیونکہ مال میں وراثت جاری ہونے کے لیے مال کا جمع ہونا ضروری ہے، اور مال کا جمع ہونا نبی کے توکل کے خلاف ہے۔ مصطفیٰ شام کو اگر کھاتے ہیں صبح کے لیے بچا کے نہیں رکھتے، صبح کو کھاتے ہیں تو شام کے لیے بچا کے نہیں رکھتے۔ مال میں وراثت کا جاری ہونا یہ مصطفیٰ کے توکل کے خلاف۔ تیسری وجہ مال میں وراثت نبی کی جاری نہیں ہوتی یہ ہے کہ بعض دفعہ وارث وراثت کی ہرس اور تمام مورث کی موت کا انتظار کرنے لگتا ہے۔ بعض دفعہ وارث وراثت کی طمع اور لالچ میں مورث کا انتظار کرنے لگتا ہے، تو اللہ نے انبیاء کی وراثت کو مال سے ویسے ہی ختم کر دیا تاکہ کسی کو بھی کسی نبی کی موت کا انتظار سرے سے نہ۔ یہ وجہ ہے کہ انبیاء کی وراثت مال میں جاری نہیں ہوتی، علم میں جاری ہوتی ہے، عمل میں جاری ہوتی ہے، اخلاص میں جاری ہوتی ہے۔ رہا باغ فدق، اموال بنی نذیر اور مال فہ، یہ سب مال تھے، اس لیے ان میں مصطفیٰ کی وراثت جاری نہیں ہوئی۔ ان سے حصہ ویسے خمس کے طور پہ ویسے جو فقراء تھے، حالت فقر میں تھے، مستحق تھے، انہیں ملتا رہا، لیکن توریث کے طور پہ نہ نبی نے حضرت فاطمہ کو دیا اور ابو بکر عمر عثمان نے نہیں دی، جو صدیق نے کیا۔ بالآخر جب حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا، حضرت فاطمہ کے انتقال سے پہلے ان کی تیمارداری ابو بکر کی بیوی اسماء بنت امیس نے کی، اور حضرت فاطمہ وصیت کر کے گئی کہ میرے غسل کا انتظام ابو بکر کی بیوی کرے۔ اس نے کیا، اور جب جنازہ کی نماز تیار ہو گئی، کھڑی ہونے لگی، ابو بکر نے علی سے فرمایا کہ بیٹی نبی کی ہے، بیوی علی کی ہے، جنازہ آپ پڑھائیے۔ لیکن حضرت علی المرتضیٰ نے کہا میں کیسے جنازہ پڑھاؤں جبکہ مصطفیٰ کا فرمان میرے کانوں میں گونج رہا ہے، لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غيره۔ جس قوم میں ابو بکر موجود ہو کسی اور کے لیے مصلی پہ کھڑا ہونا ہی جائز نہیں۔ اور فروع کافی کی جلد اول میں امام جعفر صادق، امام باقر اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، امام باقر کہتے ہیں کہ جب وقت کا امام
کسی جنازے کی نماز میں موجود ہو تو کوئی اور کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو وہ جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ اس لیے حضرت علی کے کہنے پہ حضرت ابو بکر نے ہی جنازہ پڑھایا، علی نے بھی پڑھا، اولاد علی و فاطمہ نے بھی پڑھا، اور حضرت فاطمہ کی اس کے بعد تدفین ہوئی۔ یہ مختصر سے حالات میں نظریات، مات دلائل، دلائل اور فضائل۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم